بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم در شناختن اجناس اسماء و افعال و صرف و دنی باب پنج فصل است۔ پہلا باب کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ، اس کا جو سبب ہے وہ صاحب کتاب نے خود ہی بیان کر دیا کہ فاتحۃ الکتاب فاتحۃ المصادر ایک کتاب ہے جس کے اندر وہ مضمون، وہ تمام باتیں جو اس کے پہلے والے باب میں آنے والی تھیں اس کے اندر بیان ہو چکی۔ اب اگر دوبارہ سے بیان کرتے تو کتاب بھی طویل ہوتی اور وقت بھی لگتا، اس لیے اسی کتاب پر اعتبار کرتے ہوئے کہ جس کو ان بیانات کی ضرورت ہوگی وہ اسی کتاب سے رجوع کر لے گا اور اسی کتاب میں دیکھ کر کے اس بیان کو اور اس کی مکمل بحثوں کو پڑھ لے گا۔ اب اس کے علاوہ جو دوسرا باب تھا اسماء اور افعال کی جنسوں کے بیان میں، اس کے پہچاننے کے بیان میں اور اس کی جو گردان ہے وہ باب یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں باب دوم در شناختنی اجناس اسماء و افعال۔ دوسرا باب اسماء و افعال کی جنسوں کے پہچاننے کے بیان میں، کون سا فعل ہے، کون سا اسم ہے، فعل ہے تو فعل ماضی ہے کہ فعل مضارع ہے، کیا گردان ہے، وہ صرف اور اس کی گردان کے بیان میں۔ اور آپ کل پڑھ چکے کہ اس کتاب کے اندر مکمل 5 باب ہیں اور ہر باب کے اندر 5 فصلیں ہیں۔ چونکہ اس کتاب کے اندر 5 ابواب ہیں اس لیے اس کو 5 پنجگنج یعنی 5 خزانے کہتے ہیں۔ ہر ایک باب کو ایک خزانے سے شمار کیا ہے، اس اعتبار سے پنجگنج 5 خزانے 5 ابواب گویا اس کتاب کا نام ہے۔ وہاں ودری باب 5 فصل است اور اس باب میں 5 فصلیں ہیں۔ فصل اول در کمیت اجناس و معرفت پہلی فصل کس کے بیان میں؟ جنسوں کی مقدار اور اس کی معرفت کے بیان میں۔ جنسیں کی کمیت کا معنی مقدار، کتنی قسم کی جنسیں ہیں اور اس کو کیسے پہچانیں گے، یہ سب کے بیان میں ہے فصل اول۔ بدا کے دیکھیے، جان لو کہ جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ بر 4 گنا است۔ جان لو کہ تمام افعال متصرفہ افعال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک افعال متصرفہ ہوتے ہیں، ایک افعال غیر متصرفہ ہوتے ہیں۔ افعال غیر متصرفہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کی گردان نہیں ہوتی۔ بہت سارے افعال ایسے ہیں جن کی گردانیں نہیں ہوتی، بس وہ 1-2 لفظ ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے عصا ہے، اس کی گردان نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں جن کی گردان نہیں ہوتی، انہیں افعال غیر متصرفہ کہتے ہیں، یعنی وہ افعال جو ان کی گردان نہیں کی جاتی۔ اور وہ افعال جن کی گردانیں ہوتی ہیں، جن کی گردانیں آتی ہیں، وہ انہیں افعال متصرفہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ، تو اسماء متمکنہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں کی 2 قسمیں، اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن۔ تو یہاں اسماء متمکنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کیونکہ اس میں غیر متمکن تو مبنی ہے۔ تو اسماء متمکنہ اور جملہ افعال متصرفہ کی 4 قسمیں ہیں، اور وہ 4 قسمیں کیا ہیں؟ صحیح، محموز، معتل، مضاعف۔ یعنی فعل بھی صحیح ہوتا ہے، محموز ہوتا ہے، معتل اور مضاعف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اسماء ہوتے ہیں وہ بھی صحیح، محموز، معتل اور مضاعف ہوتے ہیں۔ تو چاہے وہ افعال متصرفہ ہو یا اسماء متمکنہ ہو، دونوں کی کیا ہے؟ 4 قسمیں ہیں، صحیح، محموز، معتل اور مضاعف۔ اب صحیح کسے کہتے ہیں؟ سب کی ہر ایک کی قسمیں، ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کی مثال آگے آ رہی ہے۔ اما صحیح آباشد، صحیح کسے کہتے ہیں؟ تو آسان لفظوں میں سمجھ لو کہ صحیح وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت اور حمزہ اور 2 حرف صحیح ایک جنس کے نہ ہوں۔
دو حرف صحیح ایک جنس کے نہ ہوں، یعنی کوئی بھی کلمہ ایسا جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف نہ حرف علت ہو اور نہ ہی اس میں کوئی حرف حمزہ کا ہو اور نہ ہی اس میں دو حرف ایک جنس کے آئیں۔ حرف علت جیسے کہ طوا، تو حرف علت تین ہے، واو الف اور یا، تو جس کلمے کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو اسے معطل کہتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے محموز جس میں حمزہ نہ ہو، جیسے امارا، تو امارا میں حمزہ ہے تو یہ محموز ہے۔ معطل میں طوا، واو ہے یہاں پر، بکا یبکی، تو بکا میں بے کاف یہ، یہاں پر یا رہا ہے تو بکا کیا ہے؟ معطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور امرا محموز ہے، صحیح نہیں ہے۔ مضاف ہو جس میں دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں، دو حرف ایک جنس کے، سبا یسبو گالی دینا، سبا یسبو گالی دینا، تو سبا اصل میں سبابا، تو دو حرف ایک جنس کے آ گئے، دو با، تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ تو جن میں یہ تینوں چیزیں نہ ہوں وہ کلمہ کیا ہوگا؟ صحیح کہلائے گا۔ دیکھیے تو اما صحیح آباشد، صحیح وہ ہے کہ حرف از حروف اصلیے و حرف علت و حمزہ و دو حرف صحیح و یک از یک جنس نباشد، صحیح وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت، حمزہ اور دو حرف صحیح ایک جنس کے نہ ہوں، جیسے ضربا، تو ضربا آپ دیکھ سکتے ہیں، ضربا بعثرا رجل جعفر سفر جلن، تو ضربا میں ضاد رے بے تینوں اصلی حرف ہے اور ان میں سے کوئی بھی نہ حرف علت ہے اس میں اور نہ ہی حمزہ ہے اور نہ ہی دو حرف ایک جنس کے ہیں، تو اب یہ سب کے سب کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ضربا اور بعثرا یہ فعل کی مثال ہے، رجل جعفر سفر جلن یہ اسم کی مثال ہے۔ ضربا فعل ماضی اور ثلاثی کی مثال ہے، بعثرا رباعی کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے اسم کی تین کی مثالیں دی ہیں، رجل جعفر سفر جلن، رجل ثلاثی کی مثال ہے، جعفر رباعی کی مثال ہے، سفر جلن خماسی کی مثال ہے۔ یعنی رجل تین حرفی لفظ ہے، جعفر چار حرفی لفظ ہے، چاروں کے چاروں اصلی ہیں، سفر جلن پانچ حرفی لفظ ہے، پانچوں کے پانچوں اصلی ہے، زائد کوئی نہیں ہے۔ ہاں تو ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، بعثرا یباثرو کا معنی ہوتا ہے برانگیختن ابھارنا، کسی کام پر ابھارنا، کسی چیز پر ابھارنا، برانگیختن بعثرا یباثرو۔ رجل کا معنی جانتے ہی ہو، مرد جعفر، جعفر کا معنی ہوتا ہے جوئے کلا، بڑی نہر، جعفرون کا معنی بڑی نہر، اور سفر جلون کا معنی ہوتا ہے بہی، بہی ایک قسم کا پھل ہوتا ہے جو ناشپاتی کی طرح ہوتا ہے دیکھنے میں، اس کو سفر جل بولتے ہیں، بہی اردو میں بولتے ہیں۔ تو یہ تو صحیح ہے، تو صحیح وہ ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت، حمزہ اور دو حرف صحیح ایک جنس کے نہ ہوں۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز کے بارے میں بھی بتایا کہ محموز آباشد، محموز وہ ہوگا کہ حرفی از حروف اصلیے و حمزہ باشد، کہ اس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف حمزہ ہو۔ محموز کسے کہیں گے؟ کہ اس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف حمزہ ہو۔ وہاں برس نوس، اور اس کی تین قسمیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ محموز فا، محموز عین، محموز لام۔ اگر عین کلمہ کی فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہو تو اسے محموز فا کہیں گے، عین کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہو تو اسے محموز عین کہیں گے، اور لام کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہو تو اسے محموز لام کہیں گے۔ اسی لیے اس کی تین نوعیں بیان کرتی، پر آپ سبھی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر حمزہ ہے، تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ وہاں برس نوس، اس کی تین نوعیں ہیں۔ پہلی قسم ہے محموز فا، محموز فا جیسے امرا اور امرن، تو امرا اور امرن، امرا کا معنی حکم دینا، امرن کا معنی حکم فرمان، امرا فعل ہے، امرن اسم ہے۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے امرا، حمزہ کس کی جگہ پہ؟ فا کلمہ کی جگہ پہ، فعلا، تو فا کلمہ کی جگہ پہ حمزہ ہے۔ اسی طریقے سے امرن میں بھی۔ اور محموز عین جیسے کہ سالا و رأسن، تو سالا اس کا معنی ہوتا ہے پوچھنا، یہاں پر حمزہ عین کلمہ کی جگہ پہ، فعلا جس طرح عین کلمہ بیچ میں، اسی طریقے سے سالا حمزہ بھی کیا ہے؟ بیچ میں ہے۔ اور رأسن یہ اسم کی مثال ہے، اور رأسن میں بھی کیا ہے؟ بیچ میں ہی عین کلمہ کی جگہ پر ہے، فعلن میں رأسن۔ اسی اور تیسری نوع ہے محموز لام، جیسے قرأ و قلعن،
قرأ کا معنی پڑھا، وقلعن کا معنی گھاس. تو قرأ اس نے پڑھا، یہاں پر لام کلمہ کی جگہ پہ ہے، اور قلعن میں بھی لام کلمہ کی جگہ پہ حمزہ ہے. تو پتہ چلا کہ محموز کسے کہیں گے کہ محموز وہ ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف حمزہ ہو. اور محموز کی 3 نوعیں ہیں: محموز فا، محموز عین، محموز لام. آگے دیکھیے معتل آ باشد کے حرف از حروف اصلی و حرف علت باشد. معتل کسے کہتے ہیں؟ معتل وہ ہے کہ اس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو. معتل آ باشد، معتل وہ ہوگا کہ حرف از حروف اصلیے و، تو اس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت باشد، حرف علت ہو، اسے معتل کہتے ہیں. اور حروف علت کتنے ہیں؟ وہ حروف علت صحت حروف علت 3 ہیں. حروف علت صحت حروف علت 3 ہیں. کیا کیا ہے؟ واو و الف و یا. واو الف اور یا کہ مجموعہ وائے باشد، کہ اس کا مجموعہ وائے ہوگا. وہ معتل بردو گناس، اور معتل کی 2 قسمیں ہیں. کیا؟ معتل بیک حرف، معتل بدو حرف. معتل کی 2 قسمیں ہیں. اولاً معتل بیک حرف، ایک حرف کے ساتھ معتل ہو. معتل بدو حرف، معتل ہو 2 حرف کے ساتھ. معتل بیک حرف برسے کو ناس. پھر معتل بیک حرف کی 3 قسمیں ہیں، جس میں ایک کلمے میں معتل ہو، یعنی ایک کلمہ حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو، تو وہ معتل بیک حرف کہلائے گا. اس کی 3 قسمیں ہیں. یہ بھی 3 قسمیں، 3 نوعیں وہی ہیں: معتل فا، معتل عین، معتل لام. فا کلمہ کی جہاں پہ حرف علت ہو اسے معتل فا، عین کلمہ کی جہاں پہ حرف علت ہو معتل عین، لام کلمہ کی جہاں پہ حرف علت ہو اسے معتل لام کہیں گے. معتل فا جیسے وعدہ و یسرا، ووعد و یسر. وعدہ و یسرا یہ فعل کی مثال ہے، وعد و یسر یہ اسم کی مثال ہے. وعدہ یعید وعدہ کرنا، یسرا و یسرا یسرو قمار باغ جوا کھیلنا. ووعد و یسر، یسرون کا معنی جوا کھیلنا، وعدن کا معنی وعدہ کرنا. تو یہ دیکھو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو معتل فا عین یا فا کلمہ کی جہاں پہ واو یا یا ہے. اسی طریقے سے معتل عین جیسے قالا اور باع. قالا اس نے کہا، باع اس نے بیچا. یہاں پر قالا اور باع میں الف اور دونوں میں الف بیچ میں دکھ رہا ہے، یہی کیا ہے؟ حرف علت ہے. اصل میں قولا اور بیع تھا. اصل کے اعتبار سے بھی ہے اور تعلیل کے بعد بھی کیا ہے؟ معتل ہے. بابن اور نابن. باب کا معنی دروازہ، ناب کا معنی ہوتا ہے دندان، یعنی دانت. اگلے دانت، جانوروں کے جو دانت ہوتے ہیں اسے ناب بولتے ہیں. جو نکولے دانت ہوتے ہیں ان کے آگے کے جو دانت کہلاتے ہیں نکولے، جسے چیل پھاڑ کر وہ کھاتے ہیں. تو ناب کا معنی دانت. معتل عین جیسے دعا اور رما. دعا کا معنی اس نے بلایا، رما کا معنی اس نے پھینکا. دلون و زبیون. دلون کا معنی ڈول، زبیون کا معنی ہوتا ہے ہرن. تو دعا اور رما یہ 2 فعل کی مثالیں ہیں، ایک بابی اور ایک یائی. دعا اصل میں دعابا تھا، رما اصل میں رمایا تھا. اور دلون اور زبیون، اور یہ کیا اسم کی مثال ہے؟ دلون دیکھو یہاں پر، دلون کا معنی ڈول، یہ بابی ہے، لام کلمہ کی جہاں پہ حرف علت ہے. زبیون ہرن اس کا معنی یا کلمہ کی جہاں پہ حرف علت ہے. تو یہ تو ہو گئی معتل کی 3 قسمیں. معتل بیک حرف کی 3 قسمیں: معتل فا، معتل عین، معتل لام. اور معتل بدو حرف کی 2 نوعیں ہیں: لفیف مفروق اور لفیف مقرون. یہ اور پڑھ لو بس، پہلے پورا ہی پڑھ لو. لفیف مفروق کسے کہتے ہیں؟ لفیف کا معنی ہوتا ہے ملنا، مفروق کا معنی ہوتا ہے جدا جدا. تو لفیف مفروق کسے کہتے ہیں؟ آ باشد کے بجائے فائے فعل و لام فعل و حرف علت باشد. لفیف مفروق وہ ہے کہ فا کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ پر فائے فعل و لام فعل، فعل کے فا کلمہ اور فعل کے لام کلمہ کی جگہ پہ کوئی حرف علت ہو، اسے لفیف مفروق کہتے ہیں. مفروق کا معنی ہوتا ہے جدا جدا، اور لفیف مقرون کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا. تو کہنے کا مقصد اس سے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جہاں پر 2 حرف علت ایک ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، یعنی پہلا حرف اور دوسرا حرف یا دوسرا تیسرا حرف دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہوں حرف علت، اسے لفیف مقرون کہیں گے، یعنی ملے ہوئے حرف علت ہے. اور لفیف مفروق وہ ہے جہاں پر جدا جدا ہو، کہ 2 حرف علت کے بیچ میں کوئی حرف صحیح آ جائے.
تو اسے کیا کہیں گے؟ لفیف مفروق. مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے وشا اور وحیون، تو وشا واو فا کلمہ کے جہاں پہ حرف علت ہے، شین یہ حرف علت نہیں ہے، یا عین لام کلمہ کے جہاں پہ. تو اب واو اور یا دو حرف علت ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک شین آ گیا حرف صحیح. تو یہ کیا ہے؟ دو ہے حرف علت، تو اس لیے لفیف اسے کہلائیں گے، اور کیونکہ جدا جدا ہے اس لیے لفیف مفروق. اسی طریقے سے وحیون، واو اور یا یہاں دونوں میں کیا ہے؟ حرف علت جدا جدا ہے، اس لیے اسے لفیف مفروق کہتے ہیں. اور لفیف مفروق جہاں دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں، جیسے اس کی مثال نشانی طوا اور طیون. تو طوا ہو کے بعد واو اور یا دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دونوں حرف علت ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، اسے لفیف مقرون کہیں گے. اسی طریقے سے طیون، طیون بھی کیا ہے؟ لفیف مقرون ہے. اب ترجمہ دیکھیں تو معتل بدو حرف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. لفیف مفروق وہ ہے کہ فائے فعل اور لام فعل کی جگہ پر حرف علت ہو، جیسے وشا اور وحیون. اور لفیف مقرون آ باشد کے بجائے عین فعل و لام فعل و حرف علت باشد. اور لفیف مقرون وہ ہے کہ فعل کے عین کلمہ اور فعل کے لام کلمہ کی جہاں پہ حرف علت ہو، جیسے طوا اور طیون. یہاں تک تو یہ ہو گیا صحیح، محموز، معتل اور مضاعف. مضاعف اب باقی ہے، اس کو بھی پڑھ لو. یا چلو اچھا اتنا ہی کر لو، کل اور آگے پڑھا دیں گے ایک ساتھ.